السلام علیکم ناظرین پہلے زمانے میں بادشاہ اپنی رعایا کا اعتماد حاصل کرنے اور ملک میں امن و استحکام قائم کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیا کرتے تھے جو اکثر مشہور ہو جایا کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل info@بلال کو سبسکرائب کیجیے گا، جہاں آپ کو دنیا بھر کی منفرد بالخصوص اسلامی اور تاریخی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں چوریاں اس قدر زیادہ ہونے لگیں کہ چوروں نے لوگوں کا جینا دشوار کر رکھا تھا۔ سلطان کے دربار میں اکثر و بیشتر لوگ چوری کی شکایات لے کر حاضر ہوتے۔ سلطان کے سپاہیوں نے چوروں کو پکڑنے کی ہر چند کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ان حالات سے تنگ آ کر سلطان نے ایک تدبیر کی اور شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور یوں بھیس بدل کر شہر میں گشت کرنے لگا۔ سلطان نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ لوگ اکٹھے ہیں اور اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے ہیں۔ سلطان کو شک ہو گیا کہ ہو نہ یہی لوگ چور معلوم ہوتے ہیں۔ وہ بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میں بھی تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے حلیہ دیکھ کر سمجھا کہ یہ بھی کوئی ہماری طرح کا ہی چور ہے۔ چوروں نے کہا کہ ہم سب کے پاس اپنا اپنا فن ہے، ہم جب چوری کرتے ہیں تو پیچھے کوئی سوراخ نہیں چھوڑتے۔ تم بتاؤ تم میں کیا فن ہے؟ اگر تمہارے اندر کوئی اچھا ہنر ہوگا تو تمہیں ہم اپنے گروپ میں شامل کر لیں گے، ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ لوگوں میں چوری کرنے کے جو طریقے ہیں، اگر میرا ہنر ان سے زیادہ نہ ہوا تو مجھے شریک نہ کرنا۔ چوروں نے کہا اچھا تو پھر تم اپنا ہنر بتاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم لوگ اپنا اپنا ہنر بیان کرو۔ ایک چور نے کہا کہ میرے اندر یہ فن ہے کہ دیوار چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، میں اسے پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، چاہے بادشاہ کا شاہی قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے چور نے کہا کہ میری ناک میں یہ خاصیت ہے کہ جہاں کہیں بھی خزانہ مدفون ہوتا ہے، میں مٹی کو سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے۔ تیسرے چور نے کہا کہ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار کیوں نہ ہو، میں اپنے بازوؤں کی طاقت سے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں حساب کتاب میں ماہر ہوں، چاہے کتنا ہی بڑا خزانہ کیوں نہ ہو، میں چند لمحوں میں ہی حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں چور نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ میں جس کسی کو بھی اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں، دن کی روشنی میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ جب سب چوروں نے اپنے اپنے ہنر بتا دیے تو انہوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ اے چور بھائی، اب تمہاری باری ہے، تم بتاؤ کہ تمہارے اندر کیا خاص بات ہے۔ سلطان محمود نے کہا کہ میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے کہ جب بھی کسی مجرم کو پھانسی کے لیے جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے، اس وقت اگر میں داڑھی ہلا دوں تو اس مجرم کو آزادی مل جاتی ہے۔ یہ سن کر چور بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے قطب ہیں، جب بھی ہم نے کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا ہوگا تو آپ ہی کی مدد لیں گے۔ اس کے بعد ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، لہٰذا سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کی یہ بات سن کر سب ہنسنے لگے کہ بھلا بادشاہ کا ہمارے ساتھ کیا کام ہے۔ اس کے بعد سب چوری کے ارادے سے آگے بڑھے اور بادشاہ کے محل میں انہوں نے چوری کی۔
چوروں نے خزانہ لوٹ لیا اور جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب کرنے والے نے سب کا حصہ چند منٹوں میں ہی تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے بھی اپنا حصہ دے لیا۔ اس کے بعد سب اپنی اپنی منزل کی طرف جانے لگے تو بادشاہ نے کہا کہ سب اپنا اپنا پتہ لکھوا دیں تاکہ آئندہ جب بھی چوری کرنا ہو تو ہم سب لوگ آسانی سے جمع ہو جائیں۔ اس طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگائی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر حاضر کیا جائے۔ جب سب چور ہتھ کڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ سلطان وہاں خود موجود تھا۔ سلطان نے کہا کہ اسی طرح اللہ قیامت کے دن ہر چیز کا گواہ ہوگا۔ جب سب چور پھانسی کے تختے پر لا کھڑے کیے گئے تو وہ چور جس نے کہا تھا کہ میں اگر رات کے اندھیرے میں کسی شخص کو دیکھ لوں تو دن کے وقت اسے پہچان سکتا ہوں، اس نے بادشاہ کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو ہمارے ساتھ چوری میں شامل تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر تک ہماری جانوں کو امان دی جائے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو مؤخر کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ جب وہ چور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ہنر دکھایا اور ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے اور آج اسی ہنر کی بدولت ہم تختہ دار پر بھی ہیں۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے تو اس وقت غایت کرم سے اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین کو پھانسی سے نجات مل جاتی ہے، لہٰذا اپنے ہنر کا ظہور فرمائیے تاکہ ہماری جانیں بچ جائیں۔ سلطان محمود نے کہا کہ تمہارے کمالات ہنر نے تو تمہاری جانوں کو مصیبت میں ڈال دیا ہے، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا، اس کی چشم سلطان شناس کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ ناظرین، دنیا میں ہر شخص اپنے اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہ آئیں گے اور ان کو مبتلائے قہر و عذاب کر دیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچان لیا اور نگاہ معرفت پیدا کر لی تو قیامت کے دن وہ لوگ نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گناہ گاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔